اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 13، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، کھلے اور روشن قرآن کی۔ جی تو پارے کے آغاز میں نفس امارہ کا تذکرہ، جو ابھارتا رہتا ہے رب کی بغاوت پہ، نافرمانی پہ، گناہ پہ ابھارتا رہتا ہے۔ پارے کے اختتام پہ آیت بینات کا تذکرہ، جو رب کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو اطاعت کہ ان کاموں میں مشغول رکھنا ہوگا جن کی جانب کرتی ہے اللہ ذوالجلال کی کلام رہنمائی کرتی ہے۔ تو آئیے ہم اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اطاعت و بندگی کے وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم گناہوں کے دلدل سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ ہی پہ توکل کرنا، سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف، قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کرنا، سورہ یوسف آیت نمبر 83 میں ارشاد ربانی ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ رب سے فریاد کرتے رہنا، سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور دکھ کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی اطاعت سے دو باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ رحمت الہی کی امید رکھنا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ یوسف علیہ السلام کی اور اس بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ والدین کا احترام کرنا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ موت کو یاد کرنا، رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے،
دنیا آخرت میں میرا دوست تو ہی ہے، مجھے دنیا سے بلانا، حالت اسلام میں بلانا اور مجھے شامل نیک لوگوں میں کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد پیمان کو پورا کرتے ہیں، قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نیکی کو غنیمت سمجھو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا اپنے رب کے حکم سے، اور ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ایمان کی فکر کرتے رہنا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ نماز ادا کرتے رہنا۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ظاہر کر کے اور چھپا کے خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ محبت ہوگی۔ ملک و ملت کے لیے دعا کرنا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِّيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دینا۔ اولاد کے لیے دعا کرنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما، یہ بن جائیں تیرے شکر گزار بندے۔ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھنا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جس سے شیطان سے نجات میسر آتی ہے اور آپ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے،
خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔